بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور وہ ہے پسند کی شادی کے حوالے سے، جو لو میرج کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک ریمارکیبل ججمنٹ دی ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب ہیں، ان کی عدالت میں ایک درخواست لے کر گئی تھی اور یہ فیمیل تھیں اور ان کی طرف سے یہ درخواست عدالت میں دائر کی گئی تھی کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، لیکن مجھے میری فیملی کے لوگ اور جو وہاں کی متعلقہ پولیس ہے وہ ہراساں کر رہی ہے، مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں، مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میری اور میرے خاوند کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ہے، اس وجہ سے ہمیں ہر حال میں جو پروٹیکشن دی جائے۔ اس پر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے، اور علی ضیاء باجوہ صاحب نے دو چیزوں کو بڑا کلیئر کیا ہے، اور ان سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو لو میرج کا کنسیپٹ ہے یا کورٹ میرج کا جو کنسیپٹ ہے، بیسیکلی کورٹ میرج نامی کوئی چیز ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ جو پاکستان میں جیسے ہم بھارتی موویز میں دیکھتے تھے کہ وہاں پر وہ کورٹ میں آتے تھے، مجسٹریٹ کو پیسے دیتے تھے اور وہ کورٹ فیس دیتے تھے اور پھر اس طریقے سے ان کی کورٹ میرج ہو جاتی تھی۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک نکاح کا کنسیپٹ ہے۔ عدالتوں میں آتے ہیں تو عدالتوں میں بھی وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں نکاح خان وہاں وہی نکاح پڑھاتے ہیں جو عام روٹین میں نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح خان دونوں جو فریقین ہیں ان کا جو کانٹریکٹ آف میرج ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، نکاح جو ہے ان کا پڑھایا جاتا ہے، شرعی طریقے سے حق مہر لکھا جاتا ہے، حق مہر ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عدالت میں ان کا جو نکاح ہے وہ وہی نکاح خان رجسٹر کرتا ہے کسی نہ کسی یونین کونسل میں، جو عام روٹین میں باہر کی سوسائٹی میں، جو باہر عام سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں بالکل وہی نکاح ہوتا ہے۔ کورٹ میرج کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کورٹ میرج کروانی ہے، وہ کورٹ میرج بھی عدالتوں میں جا کے وہیں پہ نکاح خان بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ وہی پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں جو عام روٹین میں ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کیونکہ فیملیز نہیں ہوتی اور ایک تو پروٹیکشن ہوتی ہے، عدالت کا جو احاطہ عدالت ہے وہاں پر ان کو پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، اور ساتھ پھر وہ عدالتوں میں ہراسمنٹ کی پٹیشن بھی فائل کرتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب ہمیں ہراساں نہ کیا جائے۔ بیسیکلی عدالت میں وہ ہراسمنٹ پٹیشن فائل کرنے کے لیے وہ عدالتوں میں آتے ہیں۔ پہلے وہاں پر ان کا جو نکاح ہے وہ جو شرعی طریقے سے اور قانونی طریقے سے جو لکھت پڑھت ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے ان کا چاہیں تو ضروری نہیں ہے، چاہیں تو وہ ہراسمنٹ پٹیشن فائل کریں سیشن جج کے سامنے، چاہیں تو وہ ایک استغاثہ فائل کر دیں متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے ان کے سامنے، یا اگر لڑکا جو لڑکی کو اپنی مرضی سے لڑکا اور لڑکی گھر سے بھاگ کر آئے ہیں اور مقدمہ درج ہو گیا، اغوا کا مقدمہ لڑکی کے جو والدین ہیں انہوں نے درج کروا دیا ہے، تو پھر 164 کی سٹیٹمنٹ لڑکی جا کر دیتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، تو پھر وہ 164 کی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر مقدمہ خارج بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن 164 کی سٹیٹمنٹ تب ہوتی ہے جب ایف آئی آر درج ہو چکی ہو۔ ایف آئی آر درج نہ ہوئی ہو تو 164 سی آر پی سی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، پھر سمپل ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، استغاثہ ایک فائل کیا جاتا ہے اور اس میں وہ کرمنل انٹیمیڈیشن کا استغاثہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور اس میں لڑکی کا بیان آ جاتا ہے صفحہ مثل میں، تو وہ پھر ایک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے۔ یا سیکشن 22A 22B سی آر پی سی کے تحت ہراسمنٹ پٹیشن فائل کی جاتی ہے عدالت میں۔ یہ ہے کورٹ میرج کا کنسیپٹ۔ کورٹ میرج میں نکاح وہی ہوتا ہے، شرعی نکاح، اور اس کے علاوہ یہ جو فارمیلٹیز ہیں یہ صرف اور صرف وہاں پر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ اپنی فیسز بنانے کے لیے کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتی۔ اور یہ اگر کوئی اس طریقے کا کوئی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو عدالت کے اندر بھی آنا ان کا ضروری نہیں ہے، وہ جہاں بھی ان کا کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جہاں پر جو گواہان بھی موجود ہوں، نکاح خان بھی موجود ہوں، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ کنسیپٹ تھا جو کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ہمارے ہاں کورٹ میرج کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ میرج سے مراد شاید یہ ہے کہ وہ عدالت میں جاتے ہیں، جج کے سامنے نکاح ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہی طریقہ کار ہے جو عام روٹین میں سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ اب جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے پاس ایک درخواست جاتی ہے، سائمہ مائی
ان کی طرف سے یہ درخواست گزار ہیں، ہراسمنٹ پٹیشن فائل کرتی ہیں اور اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کی ہے، لیکن میری جو شادی ہے اس کو میرے گھر والے قبول نہیں کر رہے اور اب وہ میری جان لینا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور میرے خاوند کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ریاست ہمیں حفاظت دے، ریاست ہمیں پروٹیکٹ کرے، اور جو ریاست کے ملازمین ہیں، جو پولیس والے ہیں، وہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ مل کر ہمیں ہراساں کر رہے ہیں۔ یہ ایک درخواست دائر کی گئی۔ اس پر علی ضیاء باجوہ صاحب، جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے فیصلہ جو جاری کیا ہے، اس میں فیصلے میں کہا ہے 2 چیزیں ہیں بڑی اہم۔ پسند کی شادی کے بعد والدین کے خلاف درخواستوں کا رجحان پریشان کن ہے، یہ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے ریمارکس تھے۔ عاقل و بالغ لڑکی کا مرضی سے نکاح نقطہ جو ہے وہ عدالتوں میں طے ہو چکا۔ اسلامی قوانین کے تحت مرد خاتون آزاد مرضی سے نکاح کرنے میں آزاد ہیں، جب وہ خود راضی ہیں تو ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اس معاملے میں انٹرفیئر کرتا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس پر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس معاملے پر جو ہماری عدالتیں ہیں وہ پہلے ہی کلیئر کٹ فیصلے دے چکی ہیں۔ غیر اخلاقی ضرور ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح غلط سٹیپ لے اور اپنی مرضی سے شادی کرنے چل پڑے۔ اس میں دونوں طرف سے بچوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنے والدین کی رضامندی جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت ضروری ہے، اور والدین کو بھی ضد نہیں کرنی ہوگی۔ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آیا ہے اور یہ جو آئے روز ہم یہ سنتے ہیں کہ بھاگ کر شادی کر لی ہے، اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنے نقطہ ضد، ادھر بھی ضد ہوتی ہے ادھر بھی ضد ہوتی ہے، اور معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، فیملیاں ختم ہو جاتی ہیں، تباہی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں، جیلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ غلط رجحان ہے۔ لیکن جو آنریبل جج کا فیصلہ ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ کیونکہ عدالتوں کے اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے کہ آزاد مرضی سے جو نکاح کرے گا اس کے بعد ان کو پروٹیکشن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنی مرضی سے شادی کرنے والے خواتین کے تحفظ کی درخواستوں کا رجحان بڑھ گیا ہے، اور کیسز سے ثابت ہوا کہ شادی شدہ جوڑے کی زندگی کو حقیقی خطرات لاحق تھے۔ یہ جو کیس تھا سائمہ مائی کا، اس میں عدالت نے کہا کہ جب ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہمارے پاس آ گیا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ پسند کی شادی کے بعد تعلق توڑنے کی ہر ممکن کوشش کا رجحان معاشرے میں عام ہے، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ قانونی طور پر نکاح کے بندھن زندگی کو تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی قانونی طور پر جوڑے کو آئین کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ عدالتیں ہر شہری کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی پابند ہیں۔ درخواست گزار نے خاوند کے ساتھ پیش ہو کر نکاح نامہ پیش کیا، اور خاتون نے عدالت کے سامنے پسند کی شادی کا بیان دیا، جس پر عدالت نے پولیس کو ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے درخواست جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دی۔ اور عدالت نے 2 چیزیں اس میں اپنے فیصلے میں دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آزاد مرضی سے لڑکا اور لڑکی شادی کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور نہ شرعی طور پر آپ ان کو روک سکتے ہیں نہ قانونی طور پر۔ ایک تو یہ اس کو کلیئر کیا ہے۔ دوسری طرف جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ رجحان ہے کہ والدین کی طرف سے تھریٹ آتا ہے یا وہ رشتہ توڑوانا چاہتے ہیں یا وہ ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں، یہ بھی بدقسمتی ہے۔ ہر شہری کی جان، مال، عزت کی حفاظت یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جو اس بنیادی حقوق کو انفرنج کرے گا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس جوڑے کو تحفظ فراہم کرے، اور جو ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ کو انفرنج کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ اہم فیصلے میں عدالت عالیہ نے لکھا ہے۔ اس طرح کے مزید جو معاملات ہوں گے، لیگل پوائنٹس ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔